بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک تم اس سے پہلے بہکے ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ شان نزول۔ بعض مسلمانوں نے خیال کیا کہ راہ حج میں جس نے تجارت کی یا اونٹ کرائے پر چلائے اس کا حج ہی کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، مسئلہ جب تک تجارت سے افعال حج کے ادا میں فرق نہ آئے اس وقت تک تجارت مباح ہے۔ عرفات ایک مقام کا نام ہے جو حاجیوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ایک قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جدائی کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفات کے مقام پر جمع ہوئے اور دونوں میں تعارف ہوا، اس لیے اس دن کا نام عرفہ اور مقام کا نام عرفات ہوا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ چونکہ اس روز بندے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اس لیے اس دن کا نام عرفہ ہے۔ مسئلہ عرفات میں وقوف فرض ہے کیونکہ افاضہ مشعر حرام کی طرف جانا بلا وقوف متصور نہیں۔ لبیک اللہم لبیک اور لا الہ الا اللہ کہنا تکبیر و ثنا و دعا کے ساتھ یا نماز مغرب و عشاء کے ساتھ کہنا ہے۔ اس سے پہلے طریقے ذکر و عبادت کچھ بھی نہ جانتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔